میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے قبول فرمائی، اللہ نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ کسی برائی پر جمع نہ فرمانا، یعنی ساری امت ایک مرتبہ ہی گمراہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے، یہ دعا بھی قبول۔ تیسری فرمایا اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تا قیامت اختلاف رہے گا، اور یہ جانچنے کا معیار ہے کہ کون کیا کرتا ہے، حقیقتوں کا اعتراف کرتا ہے، اور کون تعصب کی بنیاد پر، بے بنیاد علم کی بنیاد پر قدغنے لگاتا ہے، اسلام اور اسلام کی بنیادوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ اختلاف ختم نہیں ہوگا، اختلاف تو تا قیامت رہے گا۔ اور اختلاف میں نے شاید غالباً گزشتہ جمعے کو بھی کہا تھا کہ اختلاف یہ تو عقل کی دلیل ہوتی ہے، عقل کی دلیل ہوتی ہے۔ سبھی ایک جیسے ہوں، دوسرے بندے کا کوئی نقطۂ نظر ہی نہ ہو، میں بھی ایک طرح سوچوں، آپ بھی ایک طرح سوچیں، وہ بھی ایک طرح سوچیں، سب ایک جیسے، تو کیا مطلب الگ الگ بنانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی تخلیق کا کیا فائدہ؟ اختلاف تا قیامت رہے گا۔ اختلاف کرنے کا انداز، اختلاف بیان کرنے کا انداز، اختلاف کو لینے کا انداز، یہاں پر انسان کا پتہ چلتا ہے یہ علمی ہے، یہ دل کا پاک ہے، یا جاہل ہے، یا دل کا گندا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ بنیادی اختلاف سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دوہرے داماد، یعنی جن کے گھر میں حضور کی دو بیٹیاں تھیں، ذن نورین، دو نوروں والا، ذو الہجرتین، دو ہجرتوں والا، دو بار ہجرت کی آپ نے، ذو البشارتین، دو بشارتوں والا، 10 اصحاب رسول کے ساتھ حضرت عثمان کو بشارت عطا کی کہ جنتی عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اور ایک مرتبہ غزوہ جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی حالات بہت خراب تھے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، دشمن کے پاس اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اس دن سیدنا عثمان نے اپنے مال کا اتنا مال لا کر حضور کے سامنے رکھا کہ حضور اپنی جولی میں وہ دندرائم اور دنانیر کو ایسے پھیرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان آج کے بعد اگر یہ کوئی نیک اعمال نہ کرے نا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جنتی ہے۔ اس کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق آئے، حضور ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بیٹھے رہے۔ سیدنا ابوبکر آئے، ایسے ہی بیٹھے رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، حضور کپڑوں کو سمیٹا، ٹھیک ہو کر بیٹھے۔ سیدہ عائشہ، اما عائشہ نے فرمایا کہ حضور عجیب بات ہے، بزرگ ابوبکر صدیق آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے جلالی، بڑے روب اور دبدبے والے، کہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر نہ شیطان آتا تھا نہ شیطان کو ماننے والے آتے تھے، کوئی شیطانیاں بھی نہیں کر سکتا تھا آپ کے سامنے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ عثمان آئے تو آپ نے اپنے آپ کو درست کیا، اپنے کپڑوں کو درست کیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ، اس شخص سے میں کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں؟ وہ عثمان جس نے اسلام کی خاطر، اسلام کے اتحاد کی خاطر 40 دن اپنے اوپر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنی جان دے دی، لیکن وہ مٹھی پر جو دل کے مریض تھے، شکار ہو چکے تھے پروپیگنڈے کے، مٹھی بھر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ساری فوجیں آپ کے حکم کے تابع تھی، ایسا کچھ نہیں کیا کہ میرے نبی کے شہر کے اندر میری وجہ سے خون نکل جائے، یہ برداشت نہیں کیا۔ اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کے حوالے سے اختلاف ہوا کہ قصاص ابھی ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا، وہ آپ کے قوم والے بھی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، وارث تھے، اور حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں قصاص لینا ممکن نہیں۔ یہی اختلاف تھا کہ قصاص لیا جائے کہ خلیفۃ المسلمین 12 سال کا خلیفہ، عرب و عجم کا وہ بھی حکمران تھا،
حضور کا دوہرا داماد، تیسرا خلیفہ راشد، اور اس کو اس مظلومیت کے ساتھ دارالحکومت کے اندر اگر کچھ لوگ آ کر شہید کر دیتے ہیں اور پھر ہم قصاص بھی نہ لیں، تو یہ حضرت امیر معاویہ کا یہ موقف تھا۔ تو جب تک قصاص نہیں ہوگا میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا، یہ ان کا موقف تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کوئی یہاں کے لوگ نہیں تھے، کوئی بصرہ کا تھا، کوئی مصر کا تھا، کوئی ایران کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، اور چھوٹے موٹے بھی نہیں تھے، سردار تھے اپنی اپنی قوموں کے۔ اگر ان سے اس وقت قصاص لیا تو محض یہاں پر نہیں بلکہ مصر کے اندر بھی شورش پیدا ہوگی، دوسری جگہ پر بھی شورش پیدا ہوگی، تیسری جگہ پر، تو نظام مملکت، نظام خلافت یہ درم برم ہو جائے گا۔ ابھی آپ نہیں لیا جا سکتا قصاص۔ یہ اختلاف تھا، اختلاف اللہ نے رکھا ہے امت کے اندر۔ اس اختلاف کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو بھی معاملات ہوئے، اختلاف لگے رہے، یہ چیزیں تھیں۔ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے حوالے سے خیر خواہی کے وہ لوگوں کو کہتے بھی تھے، ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی اس طرح کے لوگ تھے کہ آتے تھے حضرت علی کے پاس امیر معاویہ کی برائیاں کرنے، ہاں جی، اور اسی طریقے پر امیر معاویہ کے پاس حضرت علی کی برائیاں کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ کچھ میرے دل میں نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے کیا فرمایا، وہ روم کے کتے، تو بیچ میں آئے گا، تمہیں علی کی طرف سے لڑنے والا پہلا سپاہی ہوگا۔ وہ آپس میں یہ تھے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کی قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، ایک ہی نبی اور ایک نبی کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ اختلاف انسانی اور فطری چیز ہے، اس اختلاف کو بنیاد بنا کر جو اس طریقے پر جو فیصلہ ساز فیصلے کرتے ہیں، اسلام اور اسلام کے بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرنا، مشکوک کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ کہیں کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ جو کہتے ہیں نا ہم علمی بات کرتے ہیں، علمی کوئی بات نہیں، ساری تاریخی باتیں ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ یہاں اس وقت محلے کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے، رات کو کوئی معاملہ ہو جائے، تو آپ کلی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ وجہ کیا؟ اس نے اپنے انداز سے بیان کر دی، اس نے اپنے انداز سے بیان کر دی، اس نے اپنے انداز سے بیان کر دی۔ میں اس چیز کا میرے پاس آتے رہتے نا معاملات، ایک طرف سے ایک آتی ہے بات، دوسری طرف سے دوسری آتی ہے، تیسری طرف سے تیسری آتی ہے۔ یہی تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ ابن جریر لکھنے والا وہ کہتا ہے تاریخ لکھنے کے بعد کہ ہم نے جو جو باتیں ہمارے پاس آ گئی ہم نے لکھ دی، لیکن کہنے لگا ہم بری الذمہ ہیں، یہ سچی ہیں یا جھوٹی، بری الذمہ ہیں۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تم قرآنی شخصیات کے اوپر انگلیاں اٹھاؤ، وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ ہے نا جی، قرآنی شخصیات ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، حسن بصری غالباً سفیان سوری سے ان کے شاگرد نے پوچھا عمر ابن عبدالعزیز وہ بہتر ہے یا امیر معاویہ بہتر ہے؟ فرمایا تو ایک تابعی کو حضور کے صحابی کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، اور پھر فرمایا عمر ابن عبدالعزیز اپنی ریاضتوں کے ساتھ، اپنی عبادتوں کے ساتھ، معاویہ کے گھوڑے کے نتھروں کے اندر جو خاک ہے نا، جس گھوڑے پہ بیٹھ کر وہ حضور کے ساتھ غزوے میں گیا، جنگ میں گیا، اس خاک کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز اپنی ریاضتوں کے ساتھ ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرو اللہ سے میرے اصحاب کے بارے میں، لا تتخذوا من بعدی غرضا، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا، اپنی زبانوں کے نشانے پہ نہ رکھنا، ایک دوسرے کو کرتے رہو، کم از کم میرے اصحاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو کیا کرو، لگام دو۔ وَأَنْ أَحَبَّهُمْ، اگر محبت کرو گے ان سے تو کہ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، میری محبت کی وجہ سے کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور اگر ان سے بغض کرو گے وَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، میرے بغض کی وجہ سے تم نے بغض۔ اصحابی کالنجوم، ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں جاؤ گے، جس کے پیچھے۔ اور اسی طریقے فرمایا چھوڑ دو میرے رشتوں کو، چھوڑ دو میرے لیے، چھوڑ دو میرے اصحاب کو، چھوڑ دو میرے لیے، چھوڑ دو میرے نسبی رشتوں کو، میری سسر اور دامادی والے رشتوں کو میرے لیے چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو۔ یہ حدیث شریف،
سفیان ثوری نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت کی محبت نصیب فرمائے، اور شیاطین مکر فریب کرنے والے زبان کے تیز ترار جو ہوتے ہیں نا، تاریخ دان جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان حملوں سے یا ان کی ان کوششوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اصحاب رسول کی پاک جماعت کے اوپر انگلی اٹھانے والوں میں سے بن جائیں. کس میں سے بن جائیں؟ انگلی اٹھانے والوں میں سے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ